نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر لیلۃ القدر، جس کو شب قدر کہتے ہیں، اور قرآن پاک کے اندر خیر من الف شہر اس کو کہا گیا ہے کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کے اندر جبرائیل علیہ السلام بھی آتے ہیں اور ہر آدمی کے ساتھ جو اللہ جل شانہ کی عبادت کے اندر مصروف ہو اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، اس کے ساتھ سلام کرتے ہیں۔ تو یہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ تو حدیث پاک کے اندر اس کو آخری عشرے کی طاق راتوں کے اندر بتایا گیا ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں بھی بتائی گئی ہیں، تو یہ بھی نشانیاں بھی حدیث کی روح سے ہیں کہ یہ نشانیاں اگر اس رات کے اندر ہوں تو وہ لیلۃ القدر ہوگی۔ وہ نشانیاں کون کون سی ہیں؟ 6 نشانیاں ایسی ہیں کہ اگر وہ نشانیاں نظر آ جائیں تو انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ رات جو ہے وہ شب قدر رات ہے۔ ان میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ اس رات کی جو صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے نکلتا ہے، یعنی اس میں شعائیں نہیں ہوتی، بغیر کرنوں کے ٹکیا بنتی ہے، اور ٹکیا بننے کے بعد فوراً جو سورج نکل آتا ہے اس کے ساتھ کرنیں نہیں ہوتی۔ یہ اس کی پہلی نشانی ہے۔ اور دوسری نشانی مسند احمد میں یہ بتائی گئی ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی روشن ہوتی ہے، صاف ستھری ہوتی ہے، کھلی ہوتی ہے، روشن ہوتی ہے رات۔ تو یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ یہ رات جو ہے شب قدر ہے۔ تیسری نشانی تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ اس رات میں نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، یعنی معتدل موسم ہوتا ہے، نہ زیادہ وہ ٹھنڈی رات ہوتی ہے نہ زیادہ گرم رات ہوتی ہے۔ ایسا اگر ہو تو یہ بھی شب قدر کی نشانی ہے۔ اور چوتھی نشانی اس کی یہ ہے کہ اس رات میں تارے ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے، جیسے عام راتوں میں ہوتا ہے نا، تارا ٹوٹ کر ادھر ادھر چلا جاتا ہے، تو جو شب قدر رات ہوگی اس کے اندر یہ نہیں ہوگا کہ تارے ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جائیں گے۔ اگر اس طرح پوری رات میں ہو تو یہ بھی نشانی ہے کہ وہ شب قدر ہو سکتی ہے۔ اور 5ویں نشانی جو ہے اس کی نشانی یہ ہے کہ اس رات میں ہر چیز جھک کر سجدہ کرتی ہے، یعنی بالکل جھک کر سجدہ کرتی ہے اور پھر اپنی سجادہ پر سیدھی آ جاتی ہے۔ تو یہ ہر آدمی کو یہ محسوس بھی نہیں ہوتا، تو لیکن حدیث کی روح سے یہ بتایا گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس رات کے اندر جھک کر سجدہ کرتی ہے۔ یہ بھی اس کی نشانی ہے۔ اور 6ٹھی نشانی اس کی یہ ہے کہ اس رات کے اندر سمندروں کا جو پانی ہے، کھارا پانی جو ہے وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ سمندروں کا پانی کھارا ہوتا ہے، تو اس رات کی یہ اتنی زیادہ اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ اس کے اثرات سمندروں پر بھی پڑتے ہیں کہ ان کا پانی جو ہوتا ہے وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو یہ حدیث کی روح سے اس کی جو 6 نشانیاں بتائی گئی ہیں، یہ نشانیاں 6 نشانیاں اگر کوئی انسان محسوس کرے اور پا لے تو وہ سمجھے کہ یہ شب قدر ہے۔ تو آخری عشرہ آج 27 کی رات ہے، تو 2 راتیں رہ گئی ہیں، 27 اور 29 کی۔ تو ہمیں اس رات کو غنیمت جاننا چاہیے، اس رات کے اندر عبادت کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ نوافل کے اندر ہو، اللہ جل شانہ کے سامنے توبہ کی جائے، گناہوں کی معافی مانگی جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، تو اس رات کا کچھ حصہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے تو 1000 سال سے بھی زیادہ، اور زیادہ کتنا ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہی جانتی ہے، اس سے زیادہ کا ثواب ہمارے نامہ اعمال کے اندر لکھا جائے گا۔ تو اللہ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں اس لیلۃ القدر کے جتنے فضائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں ان فضائل کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔